والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھے فرضوں کے علاوہ 12 رکعات، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ ابن ماجہ 1378۔ آگے آ جاؤ۔ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کے بارے میں پوچھا، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ظہر کی فرض سے پہلے 4 سنتیں، پھر آپ نکلتے گھر سے اور لوگوں کے ساتھ پڑھتے، یعنی 4 فرض، 4 گھر پڑھ کر آئے، 4 با جماعت پڑھی، پھر داخل ہوتے یعنی گھر میں اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ تو ظہر کی نماز 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنتیں، اس میں 4 سنتیں ہو گئی پہلی اور 2 سنتیں بعد والی، 6 سنتیں ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے، پھر داخل ہوتے یعنی گھر تشریف لے آتے اور 2 رکعت پڑھتے۔ یہ مغرب کی 2 سنتیں ہو گئی، 8 ٹوٹل 8 ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ یہ 10 رکعتیں ہو گئی۔ اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعات تہجد کی نماز پڑھتے، ان میں 1 وتر ہوتا، 8 رکعتیں ہوتی اور 1 وتر ہوتا، اور جب صبح نمودار ہوتی تو پھر نماز فجر سے پہلے یعنی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے۔ یہ 12 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ جو شخص یہ 12 رکعتیں پڑھیں، پھر سن لیں، 4 ظہر کی پہلے، 2 بعد کی 6، 2 مغرب کی فرضوں کے بعد 8، 2 عشاء کے فرض کے بعد 10 اور 2 فجر کی 2 سنتیں 2 فرضوں سے پہلے، یہ 12 رکعتیں جو شخص پڑھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 730۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سنتیں حدیث سے ثابت نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب نے یہ سنتیں بتائی ہیں قوم کو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی سنتیں بتلائی ہیں۔ تو حدیث سے شریعت کا ایک ایک مسئلہ ثابت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں یاد کی۔ ہم نے پہلی حدیث جو پڑھی ہے وہ 12 رکعتوں والی، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے 10 پڑھی، اس میں
ظہر سے پہلے 2 رکعت اور 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے، یہ 10 رکعتیں ہوں گے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت۔ جو شخص یہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا جائے گا۔ صحیح بخاری 1180۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر سے پہلے پڑھی جانے والی 4 رکعتوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ہم آتے ہی تکبیر کے بعد ہیں مسجد میں، کوشش کیجئے وقت نکالیے، ورنہ قبر میں وقت ہی وقت ہوگا، وہاں نیند ہی نیند ہوگی۔ قبری جا کے سو لیا جائے، بڑی لمبیریاں راتاں، کسی نے پنجابی میں کہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو پڑھو نمازاں، قبری جا کے سو لیا جائے، بڑی لمبیریاں راتاں، ادھر کس نے اٹھانا ہے؟ پھینک کے آ جائیں گے بارش میں۔ تھوڑا سا وقت نکال کر جو ہی اذان وقت قریب ہو تو وقت نکالیے، پہلے آ جائیے، ان رکعتوں کو ادا کیجیے۔ یہ ابو داود 1270۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اشراق کی 4 رکعت نماز پڑھی اور ظہر سے پہلے 4 پڑھی، اشراق بھی پڑھ کے گھر چلا گیا لیکن پڑھی 4 ہیں اشراق کی، اکثر ہم 2 پڑھتے ہیں، اور پھر ظہر سے پہلے بھی 4 پڑھی، تو اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ آسان آسان کام ہے جنت میں جانے کے عقیدہ کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ 2349 صحیحہ میں امام البانی لے کر آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے اور فرماتے یقیناً اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں ان اوقات میں نیک عمل بھیجوں۔ نماز نیک عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے کوئی گناہ نہیں، جنتی ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ ان رکعتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور بالخصوص اہل توحید کے ہاں سنتوں کا اہتمام بہت کم ہے، اور بدعتیوں کے ہاں سنتیں ہی سنتیں ہیں، نفل ہی نفل ہیں، پڑھائی جاتے ہیں عشاء کی 17 رکعتیں، لیکن عقیدہ بیکار ہے، قبروں سے مانگتے رہتے ہیں، ان چاروں کو فائدہ کوئی نہیں، اور جن کی ایک سجدہ بھی فائدہ مند ہے ان میں سے اکثریت فرض پڑھ کر تشریف لے جاتی ہے۔ فرمایا امام البانی لائیں اس کو 2962 نمبر ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت کی حفاظت کی، پہلے بھی 4 بعد میں بھی 4 ظہر کی، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ابو داود 1269۔ صلی اللہ علیہ النبی۔